تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام عبادات خالق کائنات مالک ارض و سما کی لائق اور اسی کے لیے زیبا ہے۔ اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام رحمتیں برکتیں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہم کروڑ کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم کی خدمت اقدس۔ حضرات گرامی قدر، ہمارا خطبہ جمعہ کا سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج میں دیے گئے خطبات پر چل رہا ہے، یعنی خطبات حجۃ الوداع۔ اپنے پہلے اور آخری حج میں اللہ کے رسول نے مسلمانوں کے ذمہ غفیر کو جو نصیحتیں کی تھی وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیمتی ہدایت پر مشتمل تھی۔ اب چونکہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے تو اس میں ہمارے اس سلسلے میں بیچ میں محرم کے تعلق سے کچھ بات چیت بھی کرنی ضروری تھی۔ اسی مہینے کی مناسبت سے آپ دیکھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں اپنے تمام حج کے ارکان ادا کر کے واپس مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، حج سے فارغ ہو کے، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک مقام ہے جس کو مقام خم کہا جاتا ہے۔ وہاں پر بھی اللہ کے نبی نے رک کر چند نصیحتیں فرمائی تھی، تو یہ ساری حجۃ الوداع کی نصیحتوں میں شمار ہو۔ اس مقام پر جو باتیں مقام خم پر آپ نے فرمائی اور وہ باتیں جس حدیث میں آئی، محدثین اس حدیث کو حدیث غدیر خم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث ہے جس میں جبرائیل انسان کی شکل میں آئے اور اللہ کے نبی سے سوال جواب کیے اسلام، ایمان، احسان، علامت قیامت کے تعلق سے، تو اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے۔ اور یہ نصیحتیں جو مقام میں خم پر آپ نے کی تھی اس کو حدیث غدیر خم کہا جاتا ہے۔ اور اس دور میں یہ حدیث واقع میں اب پیمانہ بن چکی ہے حق اور باطل کا، کیونکہ اسی کو بنیاد بنا کر اس کی غلط تعویل کر کے مسلمانوں کو بہکایا جا رہا ہے، جس کے چند اشارے میں نے پچھلے خطبے میں کیے تھے آپ سے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مقام خم پر نصیحتیں کی، اس میں آپ نے فرمایا انا تارک فیکم ثقلین، لوگوں میں تمہارے بیچ میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وزندار چیزیں، بھاری چیزیں۔ اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، فیہ ھدی والنور، اس میں اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اور تمہارے لیے نور اور روشنی۔ پھر آپ نے کتاب اللہ کے تعلق سے رغبت رفعت سے اعلیٰ کتاب اللہ ورغب فیہ، کتاب اللہ پڑھو، اس پر عمل کرو، اس کو سمجھو، اس پر آپ نے رغبت دلائی، شوق دلایا، ابھارا۔ اور پھر فرمایا ثم قال اہل بیت، دوسری جو باری چیز کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ میرے گھر والے ہیں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی ثلاث مرات، 3 بار یہ بات تھی۔ ایک بار کا اللہ کی کتاب
جس میں ہدایت اور نور ہے. 3 بار کہا میری اولاد، میرے گھر والے، میرے اہل بیت وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور اس تعلق سے فرمایا وَذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، اور تمہیں میں میرے گھر والوں کے تعلق سے اللہ یاد دلا رہا ہوں. یہ چیز بڑی اہم. دوسری روایات میں 2 چیز اور ہے جس کو چھوڑنے کا ذکر ہے. ایک اللہ کی کتاب، ایک نبی کی سنت. وہ روایت بھی اپنی جگہ صحیح سند سے مروی ہے. یہاں حجۃ الوداع سے فارغ ہو کے آپ نے 2 چیزیں اور ذکر کی. ایک قرآن کو کامن رکھا اور دوسرا اہل بیت کا ذکر کیا کہ تمہارے بیچ اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ان کے تعلق سے تمہیں اللہ یاد دلا رہا ہوں. یہ جو بات ہے اللہ کے رسول کے اہل بیت، یعنی اللہ کے رسول کے گھر والے، ان کو اللہ کے رسول نے امت کے حوالے کیا اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے تعلق سے امت کو اللہ یاد دلایا. اور ان کے حقوق، ان کی تعظیم، ان کی تعریف، ان کا ادب، ان کی اتباع اور پیروی معروف میں، ان پر درود و سلام، یہ سب ان کے حقوق ہیں. جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، اولاد پر سلامتی نازل فرما، برکت نازل فرما. یہ دعا کرتے ہیں. یہ اہل بیت کے حقوق میں سے ایک ان کی حق میں دعا کی. اہل بیت اطہار یعنی اللہ کے رسول کے گھر والے، ان کو لے کے امت مسلمہ میں بڑے بڑے 4 گروہ ہیں. ان کو لے کے بڑے بڑے 4 گروہ. یہ سمجھنے کی باتیں ہیں. اگر آپ یہ سمجھ لیں آج تو یقین جانے بڑی گمراہی سے بچ جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ کتنا فتنہ دنیا میں برپا ہے اور کہاں تک گمراہی پہنچ رہی ہے. آپ اس کا اندازہ 2 چیزوں سے لگائیں صرف، جو آپ میرے سامنے پیش آئے ان دنوں. چند دنوں پہلے شیعہ روافظ کے تعلق سے ایک بیان دیا میں نے ان کے رد میں کہ شیعہ کون اور گمراہ کیوں. انسٹا پر اس بیان کو اپلوڈ کیا گیا. ابھی کل رات کو انسٹاگرام نے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کیا اپنی طرف، خود انسٹاگرام. اب کتنے بڑی انسٹا اور ہم کتنے چھوٹے لوگ، کہاں ہماری بات ان پہ پوائنٹ کی اور کہاں ہمارا ویڈیو ڈیلیٹ کیا. لکھا کہ بعض کمیونٹی اور کچھ گروہ کے تعلق سے کوئی ایسی بات نہیں بیان کی جا سکتی ہمارے پلیٹ فارم پر. شیعوں کے رد میں کی گئی بات کو ہٹا دیا گیا، جبکہ یہ ایک چھوٹا استر ہے ہمارا. بڑے بڑے استر پہ بات ہوتی ہے. آپ اندازہ لگائیں اس بات سے کہ گمراہی کے اثرات کہاں تک پڑ رہے ہیں. دوسری چیز، ہمارا شہر، ہمارا علاقہ، پچھلے خطبہ جمعہ میں جو محرم کے بعد 15 منٹ کے خطبات میں بات آئی شیعہ روافظ کے رد میں، ایک شخص ملتا ہے کل رات کو کہ صاحب ہم آپ کے خطبے میں تھے، ہم توفیق اللہ باللہ. خطبہ شیعوں کے بارے میں جب سنا ہم نے، اس خطبے کو سننے کے بعد میں ادھر آیا واپس. یہ اس کے الفاظ تھے. میں ادھر آیا. ادھر آنے سے مراد کیا ہے؟ میں پورا شیعت کی طرف جا چکا تھا، شیعہ فرقہ جوائن کرنے کی کگار پہ تھا، لیکن جب میں نے شیعوں کے بارے میں سنا تو مجھے لگا یہ غلط ہے، یہ گمراہ ہے. میں واپس اہل سنت میں داخل ہوں. کم عمر کے، کچی عمر کے نوجوان لڑکے، جو میں نے کہا کہ نوجوان سوشل میڈیا، یوٹیوب، انسٹا پر ایرے گہرے، نامعلوم، غیر معروف، نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، حوالہ جات دے رہے ہیں، لوگ ان کو سن رہے ہیں. اور کیا ہو رہا ہے؟ گمراہی کے کڑے میں گر رہے ہیں. یہ حالات ہیں. اس درجے تک گمراہی پھیل رہی ہے اور کوئی مسلک اہل سنت کا نہیں بچا ہوا ہے. اس لیے اس پر گفتگو ضروری ہے. ہمارے بیچ کا آدمی شیعہ بن جائے، ابوبکر عمر کو گالی دینا شروع کر دے، قرآن کو نامکمل ماننا شروع کر دے، سیدہ عائشہ پہ تہمت لگانا شروع کر دے، صحابہ کو کافر ماننا شروع کر دے، چھوٹی بات ہے ہمارے بیچ میں سے نکل.
اس لیے ذہن و دماغ کو آگے تک کی سنیں. اللہ کے نبی کے گھر والے اہل بیت جن کو کہا جاتا ہے، ان کو لے کے امت میں بڑے بڑے 4 گروہ. ایک گروہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا، جن کو سنی معروف دور میں کہا جاتا ہے. دوسرا شیعہ روافض کا، یہ ایران عراق میں جو موجود ہے، ان کا گروہ. اور تیسرا ناصبی گروہ. اور چوتھا جس کے بارے میں نام لے کے نہیں کہا جیسے یہ کون سے گروہ میں داخل ہے، بیچ میں. اور سب سے خطرناک جو نقصان پہنچانے والا آج کے دور میں گروہ یہ گروہ اہل سنت والجماعت. قرآن اور سنت میں جو جو ذکر ہوا ہے صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنا عقیدہ رکھتے ہیں. بیلنس، معتدل. شیعہ روافض جو ان دنوں میں پوری امت کے لیے نقصان دہ اور بڑا خطرہ بن کے سامنے آئے، شیعہ روافض، وہ صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد چند لوگ، مقداد بن اسود، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری اور اللہ کے نبی کے گھر والوں میں سے یہ چند لوگ مسلمان تھے، باقی سب کافر ہو گئے. یہ رجسٹرڈ آفیشیل عقیدہ ان کا، سب اسلام سے پھر گئے. یہ شیعہ روافض. ناصبی گروہ، جس کو ناصبی کہتے ہیں، وہ گروہ جو رسول اللہ کے گھر والوں سے نفرت کرے، رسول اللہ کے خاندان کی توہین کرے، اہل بیت حضرات کی بے ادبی کرے، ان سے نفرت رکھے، اس کو کہتے ہیں ناصبی. ان سے بھی ہمارا تعلق ہے. اور چوتھا گروہ جو ہے، یہ گروہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم اہل سنت میں سے ہیں، سنی ہیں، رفع دین، آمین، توحید، بدعت، سب اس پر بات ہوگی. سنت، اپنے آپ کو سنی ظاہر کریں گے، اہل سنت میں سے کہیں گے. نام وابی، نام بابی، میں ہوں علمی کتابی، مرزا انجینئر. لیکن پردے کے پیچھے سے جو ان کی تبلیغ ہوگی وہ شیعہ روافض کی تبلیغ ہوگی. آپ غور کریں، چند سالوں پہلے، 10 سال 12 سال پہلے آپ میں سے کوئی سنتا تھا کیا شیعہ کا ایسا عقیدہ ہے، شیعہ یہ کہتے ہیں، شیعوں کے ریل، شیعوں کے ویڈیوز، ان کے علماء سنتے تھے کیا؟ عام آدمی ان سے بچتا تھا کہ یا گمراہ بد عقیدہ لوگ. لیکن اتنا چرچا ان کا شروع ان دنوں، ان سالوں میں کس نے کیا؟ عام آدمی شیعوں سے اتنا جڑاؤ کیوں رکھ رہا ہے؟ اتنے فیمس کیسے ہو گئے وہ؟ کس نے ان کو پلیٹ فارم دیا؟ اہل سنہ کے گھروں تک، سنیوں کے گھر تک شیعوں کو کس نے پہنچایا؟ اس چوتھے گروہ نے، جس میں جن کا امام اور لیڈر مرزا انجینئر. اس کے سامنے آنے کے بعد میں نوجوانوں میں، خاص طور پر مردوں میں، عورتوں میں جستجو بڑھی. اور چند پھر دنیا کے حالات ایسے بنے جن حالات کو دیکھ کر ایسے ہی فلسطین کی کون حمایت کر رہا ہے؟ ایران کر رہا ہے. ایران کون؟ شیعہ. یا حسین، ہم نہیں تھے. یہ شروع. جہاد و قتال کے بعد کون کر رہا ہے؟ مرنے مارنے کی بات کون کر رہا ہے؟ ایران. شیعہ. سنی سارے بزدل لوگ ہیں. سنی فلسطین کے فیور میں نہیں بول رہے. سعودی خاموش ہے، ترکی خاموش ہے. یہ اس طرح کی بات ہے. یہ دوسرا پوائنٹ. پہلا مرزا، دوسرا اخلاق. یہ چیزیں ایسی تھی جو سامنے آنے کے بعد نوجوانوں میں خاص طور سے جستجو بڑھی، ان کو پڑھنے کی، سننے کی، ان کے قریب جانے کی. اور حالات کیا ہوئے وہ ہمارے سامنے ہیں. آج ایسے ایسے لوگ، یقین جانے ایسے لوگ جن کو اردو ڈھنگ سے پڑھنے نہیں آتی، وہ ابوبکر صدیق پر انگلی اٹھاتے نظر آتے ہیں، سیدہ عائشہ پر انگلی اٹھاتے نظر آتے ہیں. امیر معاویہ جیسی شخصیت جو حضور کے ساتھی، آپ کے سالے اور کاتب وحی ہے، ان کے ایمان پر انگلی اٹھاتے نظر آتے ہیں، جن کے خود کے ایمان کا پتہ ہے. چوتھا یہ گروہ، آج کی تاریخ میں اس چوتھے گروہ سے بچنا ہر مسلمان پر نماز اور روزے سے پہلے فرض ہے. یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ بات.
نماز بعد میں فرض، روزہ بعد میں فرض، پہلے اپنے ایمان کو بچانا فرض ہے. کیوں؟ جس کے دل میں کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی، صحابی وہ جو نبی کا ساتھی حالت ایمان پہ فوت ہوا، کسی ایک صحابی کے بارے میں اگر کسی کے دل میں نفرت کا کوئی بیج اگ چکا ہے، اللہ کی قسم اس کے دل میں کفر پنپ رہا، کفر پنپ رہا. قرآن اس بات پہ دلیل بنتا ہے، لیغیظ بہم الکفار، کہ اللہ ان کے ذریعے صحابہ کو نفرت دلاتا. اس لیے نماز اور روزے سے پہلے اس چوتھے گروہ سے بچنا امت مسلمہ پر فرض ہے. اس کی پہچان اور اس سے بچاؤ. کیسے آدمی بچے گا؟ ان کے حربے کیا ہے؟ میں نے مختصر طور پر پچھلے کچھ دن اشارے کیے تھے آپ، لیکن سب سے پہلے آپ یہ جان لیں، صحابہ کی طرح ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے تعلق سے ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہے. ایک تو ان کو صحابیت کا درجہ ملا ہوا ہے، اس درجے کی وجہ سے وہ قطعی جنتی ہے. اور دوسرا، اللہ کے نبی کے گھر والے ہونے کے ناطے ان سے ہماری محبتیں عام صحابہ سے زیادہ ہے. ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ کے گھر والے ہونے کے ناطے ہماری قربت زیادہ ہے، کیونکہ تمام صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے. یہ ہمارا ایمان ہے. اہل بیت کی تعظیم، ان کی تعریف، ان کا ادب، ان پر درود و سلام، یہ سارا ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے. اور رسول اللہ کے گھر والوں میں گھر والے کون؟ اب یہاں سے آپ ان کے شبہات کہ جن کو ڈال کر آپ کو گمراہی میں دھکیلا جاتا ہے. رسول اللہ کے گھر والے کون ہیں جن کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ میں اللہ یاد دے رہا تھا. یہ جو بھی چند روز پہلے یا اس سے پہلے لوگوں میں چلا جاتا ہے، یہ حسینی نہیں ہے، یہ یزیدی ہے. یہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کی بات ہے، صرف لوگوں کو ورگلانے کی بات ہے کہ لوگ ان کو سنیں نہیں. ورنہ آپ یہ ذمہ داری کی بات ہے کہ روئے زمین پر کل صحابہ اور رسول اللہ کے کل گھرانے کے سچے وفادار اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ اصلی اہل سنت، اہل حدیث ہے. کیوں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہی اہل بیت کی تعظیم، ان کی تعریف اور ان کے حقوق کو بیان کیا. اور دنیا میں کون ایسا ہے جو قرآن و سنت کو فالو کرتا ہے اہل حدیث کے علاوہ؟ کوئی بات قرآن میں ذکر ہو، کوئی بات حدیث میں ذکر ہو، ایک اہل حدیث اسے منہ پھیر سکتا ہے؟ یہ دھوکہ ہے. کربلا کو بنیاد بنا کر اہل سنت کو یزید کے کھاتے میں ڈالنا. ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ وہ ہر وہ آدمی جو نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھا، اس پر راضی تھا، اس کی حمایت میں تھا، اللہ کی تمام فرشتوں کی ریت کے ذرات کے برابر اس پر لعنت ہے. اس سے ہمارا تعلق نہیں. وہ کتنا ہی بڑا ہو اور کیسے عہدے پر ہو، یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو رسول اللہ کے خاندان کو ذبح کر دے، اس خاندان کو جس کے تعلق سے رسول اللہ نے اللہ یاد دلایا، کوئی اس کی حمایت کر سکتا ہے کیا؟ یہ تو لوگوں کو بہکانے کے لیے یہ باتیں ڈالی جاتی ہیں کہ یہ بنو امیہ والے اور یہ ہم اہل بیت والے. ہمارا تو ایمان ہے انسانی تاریخ میں صرف دو خاندان ہی مشہور ہوئے ہیں، ایک خاندان ابراہیم اور ایک خاندان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو خاندان ہی ہیں جن کو اللہ نے سب سے اونچے مرتبے پہ رکھا. بات یہ نہیں کہ فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، یہ تو پروپیگنڈا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ ادب کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کے مقابلے میں ہم بنو امیہ کے حامی ہیں. یہ سب جھوٹا پروپیگنڈا وار ہے. بات اصل یہ ہے اس کی آڑ میں لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. قرآن نے نہیں کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو. ان کی عقیدت میں حد سے آگے بڑھنا بھی گمراہی ہے.
جیسے بریلوی حضرات اولیاء صلحاء اور نیک لوگوں کی عقیدت میں کتنا آگے بڑھ گئے، ان کو خدا کے درجے تک بٹھا دیا. لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ تاریخ پر بحث ہوتی ہے، بنو امیہ اہل بیت پہ بات ہوتی ہے، لیکن شیعوں کے عقیدے پہ کبھی مرزا بات نہیں کرتا کہ اہل بیت کو اللہ سے اونچے مرتبے پہ لے جا کے بٹھایا. اسے اللہ سے بھی غلطی ہونے کے امکان ہے، لیکن اہل بیت معصوم ہے. یہ عقیدے ان کی. یہ باتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہے کیونکہ آج بڑے لوگوں کو پتہ نہیں کہ زمینی سطح پہ کیا حالات ہیں. لوگ مست ہیں اپنے اندر، ہر جماعت اپنے اندر مست ہے، لیکن تمام جماعتوں کو جو سب سے بڑا خطرہ ان کے سامنے کھڑا ہے وہ شیعت کا خطرہ. اسی لیے بار بار اس پہ یاد کروائی جاتی ہے آپ کو. یہ سوشل میڈیا پہ ان لوگوں کو سننا بند کریں، ورنہ یہاں پر بیج اگ جائے گا صحابہ سے نفرت کا، جیسا ہم دنیا میں دیکھتے ہی. یہ پہلا حربہ تھا ان کی تبلیغ کا کہ اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے یہ لوگ. دوسرا حربہ اہل بیت تمام صحابہ میں سب سے افضل. یہ تو الگ ہی کیٹیگری ہے، یوں کہا جاتا ہے اہل بیت کے برابر کوئی نہیں مرتبے میں. اور پھر اس پر حدیثیں بیان کی جاتی ہیں وہ جس میں صرف فضیلت ذکر ہے، شان ذکر ہے. یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ تمام صحابہ کا سب سے افضل. قرآن میں، اللہ کے نبی نے، حدیث میں تمام صحابہ میں سب سے افضل کس کو کہا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی. پوری امت میں، تمام امتوں میں نبیوں کے بعد سب سے اونچا مرتبہ ابوبکر صدیق کا. لیکن اس حدیث کو کاٹنے میں طریقہ کیا؟ اہل بیت الگ ہے، رسول اللہ کا گھر الگ ہے. ابوبکر صحابہ میں سب سے افضل ہے، اہل بیت اس میں شامل نہیں. یہ تو الگ ہی کیٹیگری ہے. ایسا کہہ کے حدیث کا انکار کروایا جاتا ہے. یہ شبہات صرف عقیدت کے نام پر، جبکہ آپ دیکھیں سینکڑوں دلیلیں قرآن اور حدیث کے اندر ابوبکر کی فضیلت میں. وہ سب چھوڑ دیں، سیدنا علی اور ابوبکر صدیق میں فضیلت کی بات کرتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے. علی بن ابی طالب فرماتے ہیں خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بکر وخیر الناس بعد ابا بکر عمر. یہ علی بن طالب نے کہا رسول اللہ کے بعد انسانوں میں سب سے اونچا مرتبہ ابوبکر صدیق کا، اور ابوبکر کے بعد سب سے اونچا مرتبہ عمر کا. یہ حدیث حضرت علی سے حدیث کی کتابوں میں 80 سندوں سے آئی ہے. 80 سندوں سے، 80 سے زیادہ سند اس کی ابوبکر صدیق کی فضیلت میں حضرت علی کی زبانی. اور یہاں تک شیر خدا علی رضی اللہ تعالی فرمایا کہ وہ آدمی جو مجھے ابو بکر اور عمر سے بہتر سمجھتا ہے، اگر وہ میرے پاس میں لایا گیا تو میں اس پر تہمت کی حد لگاؤں گا. تہمت کی حد سمجھتے ہیں؟ جھوٹا الزام لگانے کی سزا دوں گا اس کو. سیدنا علی ابن ابی طالب یہ فرمان. لیکن عقیدت اور محبت کی آگ میں عقیدہ کیا ڈالا جا رہا ہے؟ پوری امت ایک طرف، تمام مسلک ایک طرف، اور مرزا انجینئر ایک طرف. یہ حربہ ایک ان کا اور حربہ اور پہچان جو آخری آپ دروس میں پہنچے بدھوار کو تفصیلی بات ہوتی ہے، ساری چیزوں پر ایک ایک پوائنٹ پہ ذکر ہوتا ہے. یہ ضمن محرم کے مہینے کے تعلق سے حجۃ الوداع سے فارغ ہو کے جو باتیں کہی آپ کو ضمن مختصر انداز میں بتا رہے ہیں. آپ علماء سے مل کر رابطہ کر کے سوال و جواب کے ذریعے تحقیق کریں، کاؤنٹر تحقیق کریں اور اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کریں. ایک حربہ اور جس کو جاننا بہت ضروری ہے، جو پہچان ہے اس چوتھے گروہ کی جو لوگوں کو شیعہ بنا رہا، اور وہ کیا ہے؟ جنگوں کا ذکر جو صحابہ کے بیچ میں ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین، نہروان جو خوارج سے ہوئی، کربلا، ان چیزوں کو ذکر کر کے امت کو فیصلہ کن استھتی میں لا کہ تم کدھر ہو.
بنو امیہ کی طرف یا اہل بیت کی طرف. پھر ان جنگوں کو بنیاد بنا کر جو حدیث نہیں تاریخ ہسٹری ہے اس کو بنیاد بنا کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگلیاں اٹھانا، اعتراض کرنا، یہ حربہ اور یہ پہچان ہے ان لوگوں کی جو شیعت کی طرف تیز رفتار سے دوڑ رہے ہیں. جو آپ کو زمینی سطح پہ ایسا ملے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی جس صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اول جیش فی امتی یغزون البحر، میری امت کا وہ گروہ پھیلا جو سمندری جہاد کرے گا، اللہ نے اس پہ جنت واجب کر دی. اور پوری دنیا جانتی ہے پہلا سمندری جہاد امیر معاویہ کی قیادت میں لڑا گیا. ایسے صحابی جس کے بارے میں نبی نے کہا اللہم اجعل ہادیوں و مہدیوں وہدی بھی، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا اور ان کے جیسے لوگوں کو ہدایت دے. اس صحابی کے بارے میں جو اپنی زبان دراز کرے جان لیں یہ امت کا چوتھا گروہ ہے جو لوگوں کو شیعہ بنانے کی کگار پہ کھڑا ہے. یہ چوتھا گروہ اور اس کی پہچان آپ دیکھیں. اللہ کا قرآن سورہ حشر کہتا ہے کہ مومن کون؟ مومن وہ جو یہ دعا کرے ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل قلوبنا غلا للذين آمنوا، پروردگار ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے اور ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی ٹیڑھ پیدا مت کرنا، کوئی شک صبح نفرت ہمارے دل سے ان کے بارے میں پاک رکھنا. مجھے بتائیے جو اس چوتھے گروہ میں شامل ہے جو مسلسل مرزا انجینئر جیسے گمراہ نیم رافضی اور دشمن امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کو برابر سنتا ہے، اللہ کی قسم کھا کے بتائیے کیا اس کے دل میں کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی شک صبح پیدا نہیں ہوتا، ڈاؤٹ پیدا نہیں ہوتا، برے خیال نہیں آتے ہیں. قرآن کے خلاف اس کا عقیدہ بنتا ہے جو ایسے حالات میں ایسے گمراہ لوگوں سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھتا ہے. اپنے آپ کو بچائیے. یہ گزارشات حالیہ واقعات کی بنا پر آپ کے سامنے کی گئی اس غرض سے کہ آپ لوگ اپنے ایمان و عقیدے کو، اپنی اولادوں کے ایمان و عقیدے کو بچانے کی فکر کریں گے. اور اس پرفتن ماحول میں کہ جن ماحول میں صحابہ پر، ان ہستیوں پر جن کی قرآن نے بھرپور تعریفیں کی، جن کے ایمان کی، جن کی ہدایت کی، جن کے جنت کی بشارتیں قرآن نے دی ہے، رب کے قرآن ان پر جو جتنے حملے ہو رہے ہیں، اس ماحول میں جو آدمی صحابہ کی دفاع میں کھڑا ہوتا ہے جان لیں اللہ کے نبی کا سچا وفادار ہوئی ہے. اور جو ان پر ڈاؤٹ کرتا ہے جان لیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا دشمن ہے وہ. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور تحقیق کے مزاج کو بڑھائیں، چوطرفہ تحقیق کریں، مطالعے کو بڑھائیں، علم کو بڑھائیں اور ایک طرفہ سن کر اپنے ایمان عقیدے کا جنازہ نہ نکالیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے، تمام گمراہیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر، توحید و سنت پر، صحابہ کی محبت پہ اللہ زندہ رکھے. اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین تقبل یا رب العالمین.